بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی نمرود کی ہے جو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا تھا۔ جب سے یہ دنیا بنی، اس دنیا میں بہت سے ایسے بادشاہ آئے جو خود کو خدا کہنے کا دعویٰ کرنے لگے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے، انہیں تبدیل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ایسا ہرگز نہ کر سکے۔ نمرود بھی ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ غرور اور تکبر اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خود کو ہی خدا کہلوانے لگا۔ نمرود اتنا ظالم تھا کہ لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا۔ غرور اور تکبر میں اس قدر کھو چکا تھا کہ جنگ کے لیے خدا کو ہی للکارنے لگا۔ نمرود بابل شہر میں رہا کرتا تھا۔ نمرود وہ بادشاہ ہے جس نے اس پوری زمین پر 400 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ نمرود لوگوں پر اس قدر ظلم کیا کرتا تھا کہ لوگ اسے خدا ماننے لگے تھے۔ کچھ لوگ نمرود سے اتنا زیادہ ڈرنے لگے کہ اس کی ہی عبادت کرنے لگے۔ لوگوں نے بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ اکثر اوقات پوجا کیا کرتے تھے۔ نمرود لوگوں سے کہتا کہ مجھے خدا کہو، اور ان سے اپنی پوجا بھی کروایا کرتا تھا۔ جب اس قوم کے لوگ بہت زیادہ گمراہ ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس قوم پر مسلط کیا۔ اس پوری قوم میں صرف حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے واحد شخص تھے۔ باقی ساری قوم نمرود کو ہی خدا سمجھتی تھی۔ کوئی بھی حضرت ابراہیم کی بات سننے کے لیے راضی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور ان سے کہا کہ ان بتوں کی پوجا مت کرو، یہ تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت ابراہیم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور انہیں سمجھایا کہ اللہ ایک ہے۔ یہ جیسے تم خدا مانتے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ قوم حضرت ابراہیم کی کوئی بات نہیں سمجھ رہی تھی۔ یہ کفر و شرک سے بالکل باز نہیں آ رہے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ تشریف لے گئے جہاں ان سب کے بت پڑے ہوئے تھے۔ یہ قوم وہاں جا کر اپنی پوجا کیا کرتی تھی۔ وہاں اس قوم کے تمام بڑے بت موجود تھے۔ حضرت ابراہیم نے ان سب بتوں کو توڑ دیا۔ جب اس قوم نے بت خانوں میں آ کر اپنے بتوں کو ٹوٹا دیکھا تو وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی کام ہے، کیونکہ وہ بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس قوم کے سبھی لوگ اکٹھے ہوئے اور حضرت ابراہیم سے بدلہ لینے کے لیے مختلف سازشیں کرنے لگے۔ وہ حضرت ابراہیم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اس قوم کے تمام لوگ نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے اور اسے آ کر سارا واقعہ سنایا۔ نمرود نے جیسے ہی یہ بات سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ نمرود نے اسی وقت اپنے 2 آدمیوں کو بلایا اور کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور ایک وسیع میدان میں آگ جلاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور بہت بڑی تعداد میں آگ لگائی گئی۔ وہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی تھی۔ اس کے بعد نمرود نے حکم دیا کہ اس آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈال دیا جائے۔ سب لوگ حضرت ابراہیم کو ڈھونڈنے لگے۔ ادھر آگ بہت زیادہ پھیل رہی تھی، اس کے شعلے آسمانوں تک جا رہے تھے۔ نمرود کے لوگوں نے حضرت ابراہیم کو ڈھونڈا اور اس آگ کے پاس لے کر آ گئے۔ نمرود اور اس کے ساتھیوں نے حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم اس آگ کے اندر گئے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ
حضرت ابراہیم کو بالکل تنگ مت ہونے دینا، آگ بالکل ٹھنڈی ہو جا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی۔ کافی دن تک حضرت ابراہیم اس آگ میں رہے، لیکن وہ آگ آپ کو بالکل نقصان نہیں پہنچا رہی تھی۔ کافی دن آگ میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم زندہ سلامت اس آگ سے باہر تشریف لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر پوری قوم حیران رہ گئی۔ انہیں بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے سوالات کرنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود وہ قوم حضرت ابراہیم اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لے آئے۔ وہ قوم اپنی ضد پر قائم تھے۔ ادھر حضرت ابراہیم لوگوں کو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن نمرود اور اس کی قوم ان حرکتوں سے بالکل باز نہ آئی۔ نمرود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ اس زمین کا میں ہی خدا ہوں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کے سامنے بھی خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اب نمرود اور حضرت ابراہیم آمنے سامنے ہوئے۔ نمرود حضرت ابراہیم سے سوال کرنے لگا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے بہت دھیمے لہجے میں جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم کی یہ بات سن کر مسکرایا۔ وہ کہنے لگا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں جس کو چاہوں زندگی دوں اور جس کو چاہوں موت دے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے 2 دربانیوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو زندہ رہنے دیا۔ وہ تکبر سے حضرت ابراہیم کو کہنے لگا، دیکھو میں نے ایک کو مار دیا ہے اور ایک کو زندگی دی ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ پھر سے حضرت ابراہیم کے سامنے خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ نمرود نے ایک دفعہ پھر حضرت ابراہیم سے سوال کیا، بتا تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے بہت پیارا جواب دیا۔ وہ کہنے لگے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا، نمرود دیکھ، اگر تو سچا خدا ہے اور خود کو خدا مانتا ہے تو آج سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ جیسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کے رنگ اڑ گئے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی قوم کے سامنے ذلیل و رسوا ہو چکا تھا۔